رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو. رسول اللہ فرماتے تھے اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا، ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. آئیے دوستو سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مولانا عثمان رحمانی صاحب کا ایک بہترین بیان جو کہ زکوٰۃ کے متعلق ہے. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. نماز کی طرح فرض کی گئی. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھو جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو. رسول اللہ فرماتے تھے اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا، ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا، اکٹھا کیا. زکوٰۃ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں ماڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی، حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے، جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا، تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں، جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کیسے زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے یہ؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانا، اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا، اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی کئی کروڑ روپے، اٹھا کے شام بھیجی. شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی. یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی. اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا، آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں. یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے، یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا، ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اور تم زکوٰۃ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے، یہ خود دوسروں کو زکوٰۃ دے، یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں، تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے، اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو. ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو. فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا،
کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا. ایتھے تا عید آڑ تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے بھیا یہ ہمارے پاس. اب آئیے ناظرین ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں معبود اور محبوب. یاد رکھیں دوسرے مذاہب نے خدا کے بارے میں بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے. یہودیوں نے خدا کو بڑے خوفناک اور ڈراونے انداز میں پیش کیا ہے. تورات میں اسے فوجوں کا سپہ سالار اور باپ کا بدلہ پشت ہا پشت تک بیٹوں سے لینے والا کہا گیا ہے. دوسری طرف عیسائیوں نے خدا کے صرف رحم و کرم اور محبت و شفقت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے جلال کا بھی تذکرہ کیا ہے اور جمال کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ قہار و جبار اور منتقم ہے تو وہ غفور و رحیم اور رحمان و کریم بھی ہے، لیکن اس کی محبت اور رحمت اس کے غضب اور عذاب پر غالب ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یوں فرمائی ہے: رحمتی سبقت غضبی، میرے غضب سے میری رحمت آگے بڑھ گئی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا معبود ہی نہیں محبوب بھی ہے. اہل لغت کے ایک قول کے مطابق اللہ کا معنی ہے پیارا. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی مجذوب صفت بزرگ تھے اور قرآن حکیم کی آیتوں کے ترجمے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تھے. انہوں نے ہندی میں اللہ کا ترجمہ کیا ہے من موہن، یعنی دلوں کا محبوب. تو موحد جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ لا محبوب الا اللہ، حقیقی محبوب صرف اللہ ہے، بلکہ کامل موحد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو چکا ہو، اتنا فنا ہو گیا ہو کہ دل میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے. بقول مجذوب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک نکتہ، عربی زبان میں محبت کے مختلف درجات کے لیے مختلف الفاظ وضع کیے گئے ہیں. پہلا درجہ علاقہ ہے، یعنی محبوب سے دل کا ایک تعلق پیدا ہو جانا. دوسرا درجہ ہے یعنی دل کا محبوب کی طرف جھک جانا. تیسرا درجہ ہے یعنی دل کا محبوب کے ساتھ جڑ جانا. چوتھا درجہ ہے یعنی محبوب پر دل و جان سے فریفتہ ہو جانا. پانچواں درجہ ہے یعنی محبوب کے لیے سب کچھ فنا کر دینا. عربی میں کہا جاتا ہے اور لغت میں لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے یتم. اللہ کا معنی ہے فلاں شخص اللہ کا عاشق ہے، کیونکہ یتم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی محبت میں فنا ہو کر اس کا بندہ بن گیا ہو. گویا عبداللہ وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تو دعویٰ کرے لیکن اللہ سے محبت نہ رکھتا ہو. عرض یہ کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لا محبوب الا اللہ، اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہر نبی کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کرنا پڑا، مگر نبی نے واضح کر دیا کہ نفی پہلے ہوگی، اسبات بعد میں ہوگا، تخلیہ پہلے ہوگا، تحلیہ بعد میں ہوگا، صفائی پہلے ہوگی، رنگ و رغن بعد میں ہوگا. جس دل میں غیر اللہ کی عبادت و اطاعت کا جذبہ باقی ہے اس میں کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اللہ کی سچی محبت سما ہی نہیں سکتی. اگر کوئی مشرک خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں، موحد صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کی ذات میں محبوبیت والی ساری صفات بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں. خالق وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، محسن وہ ہے، جمیل وہ ہے، بلکہ خالق حسن و جمال وہ ہے، صفات عالیہ اس میں پائی جاتی ہیں. دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے تو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال، دیجیے مجھے اجازت. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.